السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ بیوی کے شوہر پر کیا کیا حقوق ہیں اور کیا شوہر کا بیوی کو ہر بات بتانا ضروری ہے، مثلاً کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کے قریب ترین تعلقات میں سے میاں بیوی کا تعلق ہے، یہاں تک کہ ازواجی تعلق انسانی تمدن کی بنیاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس رشتے کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں شمار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ روم میں پارہ نمبر 21 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے۔ اس رشتے کی اہمیت کے پیش نظر قرآن و حدیث میں شوہر کی بیوی پر اور بیوی کے شوہر پر کئی حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، جن کو پورا کرنا میاں بیوی میں سے ہر ایک کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے۔ بیوی کے شوہر پر درج ذیل حقوق ہیں، جیسے نان نفقہ نمبر 1، نمبر 2 سکنا، نمبر 3 مہر، نمبر 4 نیکی کی تلقین اور برائی سے ممانعت، نمبر 5 حسن معاشرت۔ اب میں ان کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ نان نفقے سے مراد عورت کے کھانے پینے اور ضروریات زندگی کا انتظام کرنا شوہر پر واجب ہے، چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 233 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا حسب دستور ہے۔ پہننے سے مراد لباس ہے۔ نمبر 2 سکنا، بیوی کی رہائش کے لیے مکان کا انتظام کرنا بھی شوہر پر واجب ہے، اور ذہن میں رکھیں کہ یہاں مکان سے مراد علیحدہ گھر دینا نہیں، بلکہ ایسا کمرہ جس میں عورت خود مختار ہو کر زندگی گزار سکے، کسی کی مداخلت نہ ہو، ایسا کمرہ مہیا کرنے سے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ طلاق میں پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ ہے، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو، اور اپنی طاقت بھر، اور انہیں ضرر نہ دو کہ ان پر تنگی کرو۔ تیسرا حق مہر ادا کرنا، کہ مہر ادا کرنا بھی شوہر پر واجب ہے، اور بیوی کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں پارہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں، جس کا ترجمہ ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو۔ چوتھا حق نیکی کی تلقین اور برائی سے ممانعت، شوہر پر بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ اسے نیکی کی تلقین کرتا رہے اور برائی سے منع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم ارشاد فرمایا ہے کہ خود اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم میں پارہ نمبر 28 آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شوہر کا اپنی بیوی کو برائی سے منع کرنا یا اسے نیکی کی تلقین دینا یہ اس کا شرعی حق نہیں ہے، جبکہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے منع کرو۔ نمبر 5 حسن معاشرت، ہر معاملے میں بیوی سے اچھا سلوک رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں، اور ان یعنی بیویوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ یہ شوہر پر بیوی کے حقوق ہیں۔ البتہ بیوی پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے، اور بیوی پر اپنے شوہر کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بعد بیوی پر سب سے بڑھ کر، بلکہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شوہر کا حق ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، عورتوں پر جن لوگوں کے حقوق ہیں ان میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے شوہر کا حق۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ذکر کردہ احکامات سے پتہ چلا کہ شوہر پر ضروری نہیں کہ بیوی کو ہر بات بتائے کہ کہاں گئے تھے، کیوں گئے تھے، وغیرہ وغیرہ۔
क्योंकि मर्द हाकिम है यानी अफसर है, ना कि महकूम यानी मुलाजिम। मर्द अफसर है, मुलाजिम नहीं कि बीवी के सामने अपने हर काम का जवाब दे हो। लिहाजा अगर किसी हिकमत के पेश नज़र या वैसे भी अगर शोहर इन बातों का जवाब न दे तो शरअन मुजरिम नहीं है। चुनांचे अल्लाह तो जल इरशाद फरमाता है सूरह निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 34 में, जिसका तर्जमा है कि मर्द अफसर हैं औरतों पर, लेकिन ये याद रहे कि बाहम सुलह सफाई और ताउन से रहने में आफियत होती है। लिहाजा बीवी को शक व शुबा में डालने से बेहतर है कि मुनासिब अंदाज में जवाब दे दे, और बीवी को चाहिए कि बिला वजह अपने दिल में कोई शक पैदा न करे।